حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخلاء فقرب الیہ الطعام، کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر نکلے۔ بیت الخلاء کا مطلب یعنی باتھ روم۔ قضاء حاجت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا، قریب کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ الا نأتیک بوضوء، جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے لیے وضو کا پانی نہ لائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، کہ مجھے وضو کا حکم اس وقت دیا گیا ہے جب میں نماز پڑھنے کا ارادہ کروں۔ یعنی وضو تو نماز کے لیے شرط ہے، کھانے کے لیے شرط نہیں ہے۔ ابھی تو میرے سامنے کھانا لایا گیا ہے، اگر انسان وضو کرے تو اچھی بات ہے، ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا چاہیے، لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کھانے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کہ اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے جا کر وضو کرے گا پھر کھانا کھائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کا حکم تو اس وقت ہے کہ جب میں نماز پڑھنا چاہوں، ابھی تو میرے سامنے کھانا رکھا گیا ہے، یعنی کھانا کھانے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی کھانے سے پہلے وضو کر لے تو وہ گناہگار ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا اگر ہو سکے تو ہر وقت انسان وضو کی حالت میں رہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب تک وضو نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کھانا نہ کھائے۔ اسی طرح کی ایک روایت آگے بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لایا گیا، تو کسی نے کہا کہ الا تتوضؤ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال اصلی فاتوضؤ، کیا میں کوئی نماز پڑھنے لگا ہوں کہ میں وضو کروں؟ یعنی صحابہ کرام کے ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ کھانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہو کہ کھانا لانے سے پہلے کہ وضو کرے یا وضو کا پانی لایا جائے، تو وضو کھانے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر میں نماز پڑھنا چاہتا تو پھر وضو کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ نماز سے پہلے آپ وضو کرو، تو لہٰذا ابھی تو میرے سامنے کھانا لایا گیا ہے، مجھے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کھانا کھانے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ تو باقی وضو کی حالت میں رہنے کے جو فضائل اور ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، انسان کوشش کرے کہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہے، لیکن خاص عبادات ایسی ہیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، جس طرح نماز پڑھنا، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اسی طرح چند عبادات ہیں، لیکن ان کے لیے تو وضو کرنا ضروری ہے۔ تو باقی انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہے تو اچھی بات ہے، اگر وضو نہیں بھی ہے تو وضو کے بغیر بھی انسان کھانا کھا سکتا ہے۔ لیکن اگلی جو حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ ان برکت الطعام الوضوء بعدہ، کہ کھانے کے بعد وضو یہ کھانے کی برکت ہے۔ تو جب میں نے تورات میں یہ پڑھا تو میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو تورات میں اس طرح پڑھا ہے کہ کھانے کے بعد وضو یہ کھانے کی برکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ صرف کھانے کے بعد وضو کھانے کی برکت نہیں ہے، بلکہ کھانے سے پہلے بھی وضو اور کھانے کے بعد بھی یہ وضو کرنا یہ کھانے کی برکت ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلی دو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں نے نماز پڑھنی ہوتی تو وضو کر لیتا، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ مجھے حکم وضو کرنے کا اس وقت ہے کہ جب میں نماز پڑھوں۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کرنا یہ کھانے کی برکت ہے، اور کھانے کے بعد بھی وضو کرنا کھانے کی برکت ہے۔ تو جو دوسری حدیث میں وضو کا ذکر ہے، اس وضو سے وہ وضو مراد نہیں ہے جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں۔ ایک وضو کا لغوی معنی وہ ہے ہاتھ منہ دھونا۔ دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ بھی کھانے کی برکت ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ بھی کھانے کی برکت ہے۔